قادیانی مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جن کا اصل ہدف یہ تھا کہ کسی طرح امت مسلمہ کو منتشر کر دیا جائے، امت مسلمہ کے اندر اختلافات ڈال دیے جائیں اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس وقت جو لوگ انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ان کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اسلام کا نام استعمال کیا اور انگریزوں کی حمایت کے لیے جہاد کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا کہ جس سے مسلمان بجائے اس کے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑیں، خاموش ہو کر اپنے اختلافات میں، اندرونی اختلافات میں الجھ کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بعد میں اس زمانے میں بھی علماء کرام نے اور اسلام سے محبت کرنے والے اسلام پسندوں نے سب نے مل کر اس فتنے کے خلاف کام کیا، اور الحمدللہ جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر دنیا میں واحد ایسا ملک ہے پاکستان کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی ایک ایسی شر انگیز تحریک کو کچل ڈالا، اور متفقہ طور پر پورے پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ تو پاکستان کی بات ہوئی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ قادیانیوں کا تعلق انڈیا سے، پھر زیادہ تعلق ان کا پاکستان سے رہا اور پاکستان ہی سے یہ اٹھے اور آگے بڑھے، اور اس وقت بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی قادیانی موجود ہیں وہ پاکستان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، ملیشیا میں جاتے ہیں، انڈونیشیا میں جاتے ہیں، یمن میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے بارے میں لوگ ایک ایسی رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی حکمرانوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پاکستان کو بیرونی دنیا میں بدنام کیا، لیکن پاکستان بہت سی چیزوں کی وجہ سے عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر ایک نہایت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ قادیانی پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہماری یہ تنظیم ہے۔ بیرونی دنیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ قادیانی دراصل غیر مسلم ہیں، وہ دھوکہ دہی اور دجل اور فراڈ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ اس وقت قادیانیوں کی پوری دنیا میں چلنے والی سرگرمیوں کو دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح یہ لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اس میں پاکستان ہی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں اگر بات کروں عالم عرب کی تو اس وقت اسرائیل کے اندر، اسرائیل نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ فلسطین ہی تھا اور فلسطین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ معروف اور متداول اس کا نام ہے اسرائیل، تو اسرائیل کے اندر حیفا ایک شہر کا نام ہے، حیفا، وہاں پر تقریباً 3000 کے قریب قادیانی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کا اسرائیل یا فلسطین میں ہونے کا کیا معنی رکھتا ہے، کہ کیوں ایسے وہاں پر گئے لوگ؟ کیونکہ یہ تو برصغیر سے نکلے، تو جب یہاں پر ان کو قادیانیوں کو برا بھلا سمجھا گیا اور سب کچھ ان کے جو عقائد ہیں وہ متنازع رہے اور اسلام مخالف رہے، یہاں پر لوگوں نے ان کو فالو نہیں کیا، تو بیرونی دنیا میں کیسے ان کو فالو کرنے والے بن گئے؟ تو ہر سال وہاں فلسطین کے اندر ان کا اجتماع ہوتا ہے، اردن، لبنان، شام اور ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں، مصر وغیرہ، سب جگہ سے یہ جو قادیانی ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں حیفا کے اندر۔ وہاں ان کا بہت بڑا معبد خانہ ہے جو وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر اپنے اجلاسوں کے دوران ان کے جو اجلاس ہوتا ہے، ان کا سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے، اس کانفرنس کے اندر ہر سال اسرائیلی گورنمنٹ کے عہدیدار بھی آتے ہیں، ان کے وزراء بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے جب مودی اسرائیل کے دورے پر گیا تو اس دورے کے دوران جو قادیانیوں کا سربراہ تھا وہاں اسرائیل کے اندر، وہ مودی اس کو اسپیشل بلایا گیا اور مودی سے اس کی ملاقات کروائی گئی، اور پھر بعد میں جو خبریں ہمارے سامنے آئیں ان میں یہی کہا گیا کہ مودی نے ان کو کہا کہ ہم آپ احمدیوں کو آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم آپ کی خدمات کو قابل تحسین اور ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ فلسطین کے اندر ایک بات ہے، اور اسی طرح یمن کے اندر بھی ان کے معبد خانے ہیں، وہاں پر بھی یہ لوگ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الجزائر کے اندر بہت بڑا ایشو قادیانیوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پر کافی تنازعات بھی ہوئے اور کئی اختلافات کی وجہ سے کئی ایسی جھڑپیں بھی ہوئیں کہ مسلمانوں نے قادیانیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھرپور مہم بھی چلائی، اور اس وقت بھی چل رہی ہے۔ مراکش کے اندر، اسی طرح مراکش کے اندر اور افریقہ کے جتنے ممالک ہیں سب جگہ پر یہ لوگ مصروف ہیں، اور مغربی دنیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بھی یہ سب لوگ موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کو پاکستانیوں نے غیر مسلم کہا، اور ان سب کو، اور جب پاکستانیوں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو
پاکستان کی جو حکومتی ادارے ہیں وہ پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کرتے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں